اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید عظیم عملیات میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری. تو پچھلی جو ویڈیو تھی سورۃ مزمل کے متعلق، یعنی کہ سورۃ مزمل کی زکوٰۃ کا طریقہ، 3 طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے سورۃ مزمل کی زکوٰۃ کے. تو وہ آپ میری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اب جو آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے سورۃ مزمل کے اعمال، یعنی کہ سورۃ مزمل کے سے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سورۃ مزمل کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، لیکن جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور جن عاملین نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے، جنہوں نے نہیں کی، وہ ان اعمال سے ہرگز دور رہے. سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کریں اپنے آستانہ سے، اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر. اس کے بعد پھر آپ یہ اعمال شروع کریں. اس دن میں نے 1-2 بتائے بھی تھے، اسیب اور جنات کو جلانے کا عمل، جنات کو حاضر کرنے کا عمل، اس طرح یعنی کہ میں نے بتائے تھے، لیکن ان کی میں نے معلومات آپ کو دی تھی. لیکن آج پھر میں یہیں سے شروع کرتا ہوں. نمبر 1 پہ ہے کہ اسیب اور جنات کو جلانے کا عمل، اسیب جنات کو حاضر کرنے کا عمل. اگر جنات کو آپ لوگوں نے حاضر کرنا ہے، یعنی کہ کسی انسان کے اوپر جنات حاوی ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا سمجھ لیں کہ وہ جب کسی کے اوپر حاوی ہوتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک کیس آیا تھا لاہور کا، تو اس لڑکے کا نام احمد تھا. تو انہوں نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، یعنی کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے تھے، لیکن وہ بات نہیں کرتے تھے وہ اس کی فیملی سے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، لیکن وہ لڑکے کو اندر اندر سے مار رہے تھے. اس طرح تروڑ مروڑ رہے تھے کہ اپنا اس کی سمجھ لیں کہ حالت اس طرح کی ہو گئی تھی کہ وہ بندہ چل نہیں سکتا تھا. جوان لڑکا تھا، میرے خیال میں 20-22 کے قریب تھا. انہوں نے اس کو اس طرح مارا ہوا تھا کہ اس سے ہلا نہیں جاتا تھا، لیکن جب وہ نکلتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. تو پھر میں نے ان کو، یعنی کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے سورۃ مزمل شریف کا جو یہ میں عمل بتانے لگا ہوں، جنات کو حاضر کرنے کا عمل اور ان کو جلانے کا عمل، سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں. تو پھر میں نے اس کے اوپر سورۃ مزمل شریف پڑھ کے، تو یعنی کہ جب آتا ہے کہ الہی بحرمت، سورۃ مزمل شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا، الہی بحرمت و عظمت سورۃ مزمل شریف، جادو جنات اسیب ارواح بھوت پریت خبیث فلاں بن فلاں پر حاضر شد الاجل اسا. تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے، 1 دفعہ پڑھ کے پھونک مارنی ہے، پھر دوسری دفعہ پڑھ کے، میں نے تو یعنی کہ 3 دفعہ پڑھتا تھا وہ حاضر ہو جاتا تھا، لیکن وہ انسان کی اپنی روحانیت کے اوپر ہے. اس کے اوپر کچھ اور بھی چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں حاضر ہو جاتی ہیں اکثر، لیکن زبان نہیں کھولتی. تو
تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ میں آپ کو اس کی ایک علیحدہ ویڈیو بنا کے بتاؤں گا۔ تو اس نے زبان نہیں کھولی تھی، پھر میں نے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کے اوپر پڑھائی کی، تو اس سے اس کی زبان کھل گئی، یعنی کہ پھر وہ بولنا شروع ہو گیا کہ میں کس وجہ سے ہم اس کے اوپر حاضر ہوئے ہیں جادو کے اوپر۔ لیکن اس کے پیچھے جو کالی طاقتیں تھیں بہت زیادہ تھیں، 5 عامل اس کے اوپر لگاتار کر رہے تھے، تو جو وہ حاضری تھی اس کے اوپر ان 5 عاملوں نے مل کے کی تھی۔ وہ بعد میں میرے لیے کافی مسائل انہوں نے کھڑے کیے، لیکن الحمدللہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ پیچھے سائیاں دا ہاتھ ہوئے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو الحمدللہ میرے سائیں میرے پیچھے سی تو کچھ نہیں بگڑ سکیا، اور الحمدللہ اتنا کچھ انہوں نے مینوں عطا کیتا ہے کہ کوئی کچھ میرا اللہ دے حکم نال، میرے نبی دے صدقے نال، پیر و مرشد دی دعاواں نال، ماں پیو دیاں دعاواں نال کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خاص کر کے اینا معاملے اچ الحمدللہ اینی کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی قوت دیتی ہے۔ چلو عمل دی طرف چل دیں۔ تہانوں دسیا بتایا آپ کو کہ یہ جو چیز ہے کہ آپ نے سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عظیمت پڑھنی ہے الہی بحرمت و عظمت سورۃ مزمل شریف، اسیب جنات ارواح بھوت پریت خبیث، جادو جنات اسیب ارواح بھوت پریت خبیث کے جتنے بھی اثرات ہیں جو فلاں بن فلاں پر ہیں، حاضر شد حاضر شد حاضر شد، الاجل 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 الساعہ الساعہ الساعہ، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ حاضر ہو جائے گی، 11 دفعہ پڑھیں پکی حاضر ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس سے بات چیت کرنی ہے، کر کے تو اس کو جلانا ہے۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو جلانا ہے، اس کے اندر سے نکالنا ہے، بات چیت کریں، اگر ویسے نہیں نکلتی تو پھر اس کا یہ حل ہے کہ آدھا پاؤں یا 1 شٹانک آپ نے رائی لینی ہے، مریض کے سامنے، مریض کو آپ نے سامنے بٹھا لینا ہے، اس رائی کے اوپر 11 دفعہ سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے یا 21 دفعہ پڑھنی ہے، پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنی ہے، اور مریض کے اوپر اس کو 7 دفعہ وارنا ہے، یعنی کہ سورۃ مزمل 11 دفعہ یا 21 دفعہ رائی کے اوپر پڑھ کر مریض کے اوپر اس کو وار کر، ٹھیک ہے، 7 بار، اور رائی کو چولہے یا انگاروں کے اوپر جلا دینا ہے۔ جلنے کے دوران سورۃ مزمل 11 یا 21 دفعہ پڑھنا شروع کریں، مریض پر کسی بھی قسم کا اسیب جادو جنات یا سایہ ہوگا تو جل کر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو طریقہ تھا اس طرح۔ باقی جب بندہ روحانیت میں آتا ہے، اگر اس کی باطنی آنکھ کھلی ہو تو بہت سے فائدے بھی ہو جاتے ہیں۔ باطنی آنکھ سے ہی بندہ اتنے کام کر جاتا ہے کہ یہ جلانے والی بات ہی نہیں رہتی، وہ خود ہی جلا دیتا ہے ان کو جا کے۔ بہرحال یہ عمل تھا، میں نے آپ کو بتایا، جن کی باطنی آنکھ نہیں بھی کھلی ہوگی وہ اس عمل سے کام لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کام نہ کرے تو یہ عمل کریں، یعنی کہ مثال کے طور پر کسی مریض کے اوپر جادو جنات کا اثر ہے تو ان کے اوپر دوا بھی کھاتے ہیں، یعنی کہ دوا میڈیسن کھاتے ہیں تو وہ اثر نہیں کرتی، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ڈاکٹر جس مریض کو ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے ہیں مثال کے طور پہ، وہی اس کو لا علاج بیماری کہتے ہیں، دعا اثر نہیں کہتے، تو اسے کسی دوائی سے فائدہ نہ ہو رہا ہو تو مریض کا اور اس کی والدہ کا نام ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سرکنڈا بنا لیں، یعنی کہ وہ کانا جسے کہتے ہیں پنجابی زبان میں، کانا بھی کہتے ہیں، 1 بالش اور 3 انگلی کے برابر، یعنی کہ ایک یہ اپنا آپ کا ہاتھ جتنا ہے، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ 1 بالش، اس کو یہ کہتے ہیں 1 بالش کو، یہ 1 بالش اور 3 انگلیاں، یعنی 3 انگلیاں یہ پھر آپ نے اس کے برابر کاٹ لینا ہے۔ مریض کو سامنے بٹھا کر 7 بار سورۃ مزمل پڑھ کر سر کنڈا پر دم کرے، اور مریض رات کو اپنے سرہانے رکھ کر سوئے، صبح اٹھ کر دیکھے تو اس کا سائز بڑھ چکا ہوگا، بڑے ہوئے سائز کو کاٹ دے، کاٹنے کے بعد روزانہ دم بھی کرے، اور اس طرح 15 دن تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا اور دعا بھی اثر کرے گی۔ یہ تھا وہ کانے کے ذریعے مریض کا لا علاج بیماری کا علاج کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہے ہر قسم کے درد کے لیے آپ نے اس کو کس طرح، یعنی کہ ہر قسم کا درد کسی کے اوپر ہوتا ہے، جسم کے جوڑ درد ہوتے ہیں، تو کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں دردوں کے، جس کو جسم کے کسی بھی جوڑ میں درد ہو تو سورۃ مزمل کو 7 بار پڑھ کر مریض پر پانی یا تیل پر دم کر کے دیں، مریض پانی پینے سے اور تیل سے مالش کرے، سورۃ مزمل انک پین سے
پوائنٹر سے یا زعفران سے لکھ کر مریض کے گلے میں باندھ دے، اور درد ہوگا مدت 3 سے 21 دن، درد دور ہو جائے گا مدت 3 سے، یعنی کہ یہ جو عمل آپ کو بتایا یہ 3 سے 21 دن کرنا ہے، یعنی کہ سورۃ مزمل 7 دفعہ پانی پر اور تیل پر دم کرنی ہے، تیل بھی جسم پر ملنا ہے اور پانی مریض پیے گا۔ تو اس کے بعد سورۃ مزمل کو یا اس کا نقشہ جو انک پوائنٹر سے لکھ کے، انک پوائنٹر سے لکھ لینا ہے یا زعفران سے لکھ کے مریض کے گلے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ تو یہ عمل آپ نے 3 دن یا 21 دن تک جاری رکھنا ہے، 21 دن تک انشاءاللہ فیض یاب ہو جائیں گے۔ دوسرا جو طریقہ ہے حاجت روائی، سورۃ مزمل میں حاجت روائی کے لیے نماز فجر اور نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 11 بار پڑھیں اور دعا مانگے، جو بھی دعا مانگے کہ پوری ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ نے یہ حاجت روائی، یعنی کہ کوئی بھی حاجت انسان کو درپیش آ جاتی ہے کسی بھی قسم کی، تو اس کو یعنی کہ پورا کرنے کے لیے نماز فجر کی سنتوں کے بعد آپ نے اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، پڑھ کر دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، فجر اور سنتوں کے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے دعا مانگنی، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ بھاگے ہوئے کو واپس بلانے کے لیے بیوی بھی روٹ کے چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھاگ ہی گئی نا، یا مرد روٹ کے چلا گیا، وہ بھاگ گیا، یا ویسے بھی کوئی بندہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے عمل ہے۔ ایک عدد تالا لے کر اس پر 7 دفعہ یا 21 دفعہ سورۃ مزمل شریف پڑھیں۔ ایک عدد تالا لے کر اس کے اوپر 7 دفعہ یا 21 دفعہ سورۃ مزمل شریف پڑھیں۔ جب لفظ وکیلن پہنچے تو بھاگے ہوئے شخص کا نام لیں اور تالے پر دم کر کے اسے ہوا میں اس طرح پھینکے کہ تالا واپس آ جائے، ہوا میں اس طرح پھینکے کہ تالا واپس آئے، یعنی کہ اوپر ہوا میں پھینکنا ہے، واپس آپ کے پاس آ جائے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا۔ یعنی کہ ایک تالا لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے 21 دفعہ یا 7 دفعہ سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے، اور جب آپ سورۃ مزمل شریف پڑھیں گے تو اس میں لفظ آتا ہے پڑھتے دوران وکیلن پہنچے، یعنی کہ وکیلن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نسألک علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا قیلا ان لک فی النہار سبحا وکیلا، ان لک فی النہار سبحا وکیلا، یعنی کہ جب آپ یہاں پر پہنچیں تو آپ نے تالے کے اوپر وکیلن پہنچے گا، اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اور بھاگے ہوئے کا جو شخص بھاگا اس کا اور اس کی والدہ کا نام لے کر تالے کے اوپر دم کریں، اور اس تالے کو ہوا میں پھینکے تاکہ تالا اس طرح پھینکے کہ وہ پھر نیچے آ جائے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، انشاءاللہ بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا۔ اب اگلا جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا، یعنی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے، نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہوں، گھر کا سکون تباہ ہوتا ہے، تو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے 11 بار کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائیں اور پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امن و سکون پیدا فرمائے گا۔ یعنی کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو میاں بیوی کے درمیان، اگر بہن بھائی کے درمیان کسی بھی فرد کی آپس میں لڑائی ہو، ان کے درمیان صلح کرانی ہو، تو مٹھائی کے اوپر 11 دفعہ یا 7 دفعہ سورۃ مزمل شریف پڑھ کر دم کر کے دونوں فریقین کو کھلائیں، انشاءاللہ صلح ہو جائے گی اور پیار محبت بڑھے گا۔ رزق میں برکت کے لیے 1100 بار یا مغنی پڑھیں، اور 40 بار سورۃ مزمل شریف پڑھیں، اور 40 بار نہ پڑھ سکے تو 11 دفعہ پڑھیں۔ اگر آپ 40 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 11 دفعہ پڑھ کر رزق کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔
رزق آپ کے دروازے پر خود آئے گا۔ یہ عمل روزانہ وقت مقرر پر کریں، یعنی کہ 1100 دفعہ یا مغنی، اور اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 40 بار سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ 40 دفعہ نہ پڑھ سکیں تو آپ نے 11 بار پڑھیں، انشاءاللہ رزق آپ کے دروازے پر خود چل کر آئے گا۔ یہ عمل ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ آپ پڑھیں گے تو کام ہو جائے گا، نہیں، اس کی میعاد کم از کم 7 دن، 21 دن، پھر 41 دن، انشاءاللہ 41 دن کے اندر تو پکا کام ہو جاتا ہے۔ جن کی روحانیت تیز ہوتی ہے ان کا تھوڑا سا جلدی ہو جاتا ہے، جن کی تیز نہیں ہوتی تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے۔ روحانیت اس میں 5 وقت جتنے میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں، 5 وقت کی نماز ضروری ہے عاملین کے لیے، وہ ضرور پڑھیں۔ اور جائز مقاصد کی میں کامیابی کے لیے یہ جو عمل ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سورۃ مزمل شریف کا دوسرا رکوع 41 بار اور سورۃ قدر 21 بار پڑھیں۔ سورۃ مزمل کا دوسرا رکوع 41 بار اور سورۃ قدر کو 21 بار پڑھیں۔ اس عمل کے اول آخر درود ابراہیم 11 بار پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں۔ مسلسل عمل 3 دن تک کریں، اور اس عمل کے دوران نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ ہر برے کام سے بچے رہیں۔ ابھی درد کا علاج، اگر کسی کے گلے میں درد ہو، یعنی کہ گلے کا درد یا کوئی گلٹی وغیرہ بن جائے، تو سورۃ مزمل کو سادے پانی پر دم کر کے اس درد یا گلٹی کی جگہ پر ملیں۔ خود بھی سورت کو پڑھ کر دم کریں اور سورۃ مزمل کے مفردات، سورت کے الفاظ لکھ کر کو کالی سیاہی سے لکھ کر درد والی جگہ پر باندھیں۔ جدھر درد ہو اس جگہ پر کوئی گلٹی وغیرہ بن جائی ہو یا گلے کا گلٹا ہو تو اس کو سورۃ مزمل کو لکھ کر گلے میں باندھیں۔ انشاءاللہ جدھر بھی ہوگی، جدھر بھی باندھیں گے یہ ٹھیک ہے، نہیں تو تعویذ اس کا بنا لیں۔ تو یہ تھی سورۃ مزمل کے بارے میں معلومات کہ آپ جو عاملین عمل کر لیتے ہیں، چلا کر لیں، تو اس کے بعد وہ کس طرح اس سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ کچھ میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں، تو ان سے آپ مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی عاملین کے لیے جنہوں نے اس کا چلا کیا ہوگا، وہ یہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حاجت کے عمل ہیں وہ دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، اس کی تو عام اجازت ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ جنات والا اور سمجھ لیں کہ کسی کی بندش کھولنا یا کسی کی لگانا، تو یہ عمل آپ جو عاملین ہیں وہی کریں گے، لیکن وہ بھی اپنی پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ مزمل کے بارے میں ساری معلومات تھی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ کس طرح کام لے سکیں۔ میں سورۃ مزمل کا نقش بھی ساتھ میں دے دوں گا تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کی جو چال ہے آتشی ہوگی، تو اس کو آپ لکھ کر یعنی کہ دینا ہو کسی کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔